دوستوں، آج ہم ایک ایسے ہتھیار پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی ہلاکت خیزی نے عالمی طاقتوں کو بھی چونکا دیا ہے۔ یہ ایسا مہلک ہتھیار ہے جس کا توڑ نہ بھارت کے پاس موجود ہے، نہ ہی امریکہ جیسی عسکری طاقت کے پاس۔ یہی وہ ہتھیار ہے جس کی آمد کی محض خبر نے مودی سرکار کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ وہ بھارتی میڈیا جو روز اول سے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر پاکستان اور چین کے خلاف زہر اگلتا آیا ہے، آج اسی ہتھیار کی گونج سن کر امن کی دعائیاں دیتا پھر رہا ہے۔ نے ڈکلیریشن آف وار کیا ہے آتنکواد کے خلاف۔ کیا ہم نے پاکستان کا نام لیا کہ ہم پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ دیر از نو ریزن آف آرگیومنٹ کہ پاکستان سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہم نے نہ پاکستان کی زمین چاہیے، نہ ہمیں آپ کا کچھ انویٹ کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ڈو نتھنگ ٹو یو۔ پاکستان کی عوام ہماری دشمنی ہے، ہمارے دشمن بیسکلی آتنکوادی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نیوکلیئر بم ہے 10 پاؤ کا ایک، ہمیں بالکل ہلکے میں یہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ جہادی اسٹیٹ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے۔ یہی وہ مہلک ہتھیار ہے جس نے بھارت کی 9 ارب ڈالر کی عسکری سرمایہ کاری کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے تیار کردہ جدید ترین ایئر ٹو ایئر میزائل PL-15 کی۔ لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل آئیے وقت کا پہیہ تھوڑا پیچھے گھماتے ہیں تاکہ آپ مکمل تناظر میں سمجھ سکیں کہ کس طرح یہ میزائل بھارت کے عسکری خوابوں کا بھیانک انجام بن گیا۔ فروری 2019 کا مہینہ برصغیر کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ لے کر آیا۔ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں انڈین فوجیوں کی گاڑی پر حملہ ہوا جس میں کئی سپاہی ہلاک ہو گئے۔ ایز یوزول بھارت نے اس بار بھی بغیر کسی تحقیق یا ثبوت کے انگلی پاکستان کی جانب اٹھا دی۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے حسب معمول سخت بیانات دیے اور دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے بالاکوٹ میں سرجیکل اسٹرائک کی ہے۔ یہ کارروائی رات کی تاریکی میں کی گئی اور جیسا کہ بعد کے شواہد نے ثابت کیا، اس حملے میں 2 کووں اور چند درختوں کی شہادت کے علاوہ مزید کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم سیاسی اور عسکری سطح پر فضا میں خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جیسا کہ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ 350 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مار دیے ہیں۔ یہ جو ہندوستان کا اٹیک تھا، اس اٹیک میں جو واحد کیجویلٹی ہے، اگر کوئی موت واقع ہوئی ہے تو وہ اس کوے کی موت واقع ہوئی ہے، اور اس مظلوم کوے کی لاش آپ کو یہاں پہ جبہ کے مقام پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کوے کی قاتل انڈین ایئر فورس ہے۔ پاکستان نے اگلے ہی روز نہایت منظم اور مدلل انداز میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف بھارتی فضائیہ کی جارحانہ پیش قدمی کو روکا بلکہ ایک MiG-21 جنگی طیارہ بھی مار گرایا۔ اس طیارے کا پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن پاکستان آرمی کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ بھارت کے نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی محاذ پر بھی ایک تلخ تجربہ بن کر سامنے آیا، اور اسی دن سے جنوبی ایشیائی فضائی برتری کی دوڑ میں ایک نیا باب کھل گیا۔ پلوامہ واقعے کے بعد ہونے والی ہزیمت اور عالمی سطح پر شرمندگی نے بھارت کو گہرے سوچ و بچار پر مجبور کر دیا۔ اس تلخ تجربے نے دہلی کو یہ احساس دلایا کہ اس کی فضائیہ پاکستانی شاہینوں کے سامنے گویا کمزور چڑیا کی مانند ہے۔ اسی پس منظر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا وہ مشہور جملہ منظر عام پر آیا کہ اگر ہمارے پاس رفال ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھارت نے فرانس کے ساتھ تقریباً 9 ارب ڈالر کا ایک بڑا دفاعی معاہدہ کیا، جس کے تحت 36 جدید ترین رفال جنگی طیارے حاصل کیے جانے تھے۔ یہ طیارے نہ صرف جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں بلکہ انہیں گیم چینجر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے، جس کے پاس اس وقت تک JF-17 جیسے درمیانے درجے کے طیارے موجود تھے، اپنے دیرینہ اور قابل اعتماد شراکت دار چین کے تعاون سے ایک ایسا منصوبہ شروع کیا جو آنے والے وقت میں پورے خطے کا توازن بدلنے والا تھا۔ چین اور پاکستان کے باہمی اشتراک سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی تیاری شروع کی گئی۔ یہ نیا ماڈل محض ایک ارتقائی قدم نہ تھا بلکہ انقلابی پیش رفت تھی۔ بلاک 3 نہ صرف جدید ریڈار سسٹم، ایونکس اور الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی سے لیس ہے، بلکہ سب سے اہم بات، یہ چینی ساختہ PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ وہی مہلک ہتھیار ہے جس کا توڑ نہ بھارت کے پاس ہے اور نہ ہی امریکہ جیسے عسکری دیو کے پاس کوئی قابل ذکر جواب موجود ہے۔ دوستو، PL-15 ایک جدید BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، یعنی ایک ایسا میزائل جو دشمن طیارے کو اس وقت نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جب وہ آنکھوں سے میلوں دور ہو۔ یہ میزائل چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے لیے چائنا ایئر بورن میزائل اکیڈمی نے تیار کیا اور سن 2016 سے باقاعدہ چینی فضائیہ کی سروس میں شامل ہے۔ PL-15 کا وزن تقریباً 230 کلو گرام ہے۔ اس کی لمبائی 13 فٹ جبکہ موٹائی 8 انچ سے زائد ہے۔
ظاہری ہجوم کے ساتھ ساتھ اس کی اصل طاقت اس اندرونی ٹیکنالوجی میں ہے جو اسے دنیا کے بہترین میزائلوں میں شمار کراتی ہیں۔ اسے امریکی AIM-120 امرام کے مقابلے میں خاص طور پر تیار کیا گیا۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق PL-15 نہ صرف رینج بلکہ درستگی، رفتار اور الیکٹرانک فالٹ کو عبور کرنے کی صلاحیت میں بھی امریکی میزائل سے کہیں آگے ہے۔ اس وقت یہ مہلک ہتھیار چینی فضائیہ کے کئی جدید ترین لڑاکا طیاروں کا حصہ بن چکا ہے، جن میں J-16، J-17 بلاک 3، J-10C اور چینی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا شاہکار J-20 جیسے جدید طیارے شامل ہیں۔ بے مثال رینج دشمن کی پہنچ سے بہت آگے۔ دوستو، PL-15 کی سب سے نمایاں خوبی اس کی ناقابل یقین مار کرنے کی صلاحیت یعنی اس کی رینج ہے۔ یہ میزائل دشمن کے طیارے کو 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو اسے دنیا کے خطرناک ترین BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائلوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ تقریباً 160 کلومیٹر ہے، جبکہ PL-15 اس سے بھی کہیں زیادہ فاصلے پر موجود ہدف کو درستگی کے ساتھ تباہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب دشمن کا طیارہ نہ صرف پاکستانی حدود سے باہر ہو بلکہ جوابی کارروائی کی پوزیشن میں بھی نہ آیا ہو۔ جب بات PL-15 کی زبردست رینج کی ہوتی ہے تو ایک اعتراض اکثر سامنے آتا ہے، اور بھارت کے سابق جنرل GD بخشی نے بھی یہی نکتہ اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ JF-17 کا ریڈار کیول 100 کلومیٹر دیکھ سکتا ہے، تو جب تک آپ ریڈار سے پک اپ نہ کریں ٹارگٹ، آپ کو اس رینج کا کیا فائدہ؟ دوستو، یہ اعتراض بظاہر منطقی لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ پاکستان کی فضائی حکمت عملی سے غافل ہونے کی علامت یا اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ طاقتور ہتھیار موجود ہے جو اس کمی کو نہ صرف پورا کرتا ہے بلکہ دشمن کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ہے ایویکس، فضاؤں کا نگہبان۔ ایویکس یعنی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کے حامل طیارے وہ آنکھیں ہیں جو 360 ڈگری پر دشمن کی نقل و حرکت پر مسلسل نگاہ رکھتی ہیں۔ یہ 400 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے سے دشمن کے طیارے کو دیکھ سکتا ہے، چاروں سمتوں میں مسلسل نگرانی کرتا ہے، اور JF-17 کو ڈیٹا لنک کے ذریعے دشمن کی پوزیشن بتاتا ہے۔ ڈیٹا لنک سسٹمز جنگی طیاروں، ڈرونز، ریڈارز اور زمینی کنٹرول وغیرہ کے درمیان معلومات کی ترسیل کا نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے دشمن کی پوزیشن، میزائل کا ہدف، اپنے اتحادی اور دشمن کے طیاروں کا مقام معلوم کیا جاتا ہے اور اسے آپس میں فوری طور پر شیئر کیا جاتا ہے، جس سے میدان جنگ کی مکمل آگاہی یعنی سچویشنل اویئرنیس حاصل ہوتی ہے۔ لہذا JF-17 کو ایویکس کے ذریعے 400 کلومیٹر کی دوری پر موجود جہاز کی بھی مکمل خبر مل جائے گی اور وہ میزائل فائر کرنے کے قابل ہوگا۔ اسی طرح PL-15 میں ایکٹیو ریڈار سیکر موجود ہے، جس کے ذریعے یہ میزائل خود ہدف کو تلاش کرنے اور اسے لاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، اتنی زیادہ رینج کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میزائل بھی برق رفتار ہو۔ PL-15 آواز سے 4 گنا زیادہ میک 4 یعنی 4900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے اور بجلی کی سی تیزی سے اسے ہٹ کر دیتا ہے۔ اس تیز رفتاری میں مدد فراہم کرنے کے لیے اس میں انتہائی طاقتور ڈوئل پلس موٹر یا رم جیٹ انجن لگا ہے جو اس کی رفتار کو کسی بھی لمحے سست پڑنے نہیں دیتا۔ ECM ٹیکنالوجی۔ دوستو، دشمن طیارے ECM یعنی الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز استعمال کر کے میزائل کا ریڈار جام کر کے یا اس کی فریکوینسی بدل کر اسے اس کے ہدف سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ PL-15 میں ECM یعنی الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز بھی موجود ہے تاکہ اگر دشمن اسے ہدف سے بھٹکانا بھی چاہے تو بھی اسے منہ کی کھانی پڑے اور میزائل اسے تباہ و برباد کر دے۔ اب پاکستان نے PL-15 کو اپنے JF-17 بلاک 3 طیاروں کا حصہ بنا لیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے PL-15 سے مسلح جہاز کی تصویر نشر ہوتے ہی انڈین میڈیا کا جنگی جنون سمندر کی جھاگ کی مانند بیٹھ چکا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب بھارت کے مہنگے ترین رفال یا Su-13 MKI جیسے جنگی طیارے خوخار شکاری کے بجائے معصوم شکار بن چکے ہیں۔ چین نے پاکستان کو PL-15 میسائلیں بھیجی ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر، PL-15 ویری لانگ رینج میسائل بھیجی گئی ہے۔ 100 سے زیادہ PL-15 میسائلیں بھیجی گئی ہیں۔ ایک بڑا قدم چین کی اور سے۔ طاقت صرف جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اکثر یہ جنگ کو روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور اب PL-15 جیسے جدید ہتھیار اس حقیقت کی زندہ مثال ہیں۔ یہ خاموش پیغام دشمن تک پہنچاتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف دفاع کے لیے تیار ہے بلکہ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور ہاں، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔